بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ یہاں سے ہے نا وہ صحیح، یہی بات، یہی قول صحیح ہے۔ عورت نے کسی مرد سے کہا بِعْتُکَ نفسی، میں نے خود کو تجھ پر بیچ دیا ہے، اور مرد نے جواب میں کہا قبلتو، یا نعم میں نے قبول کیا ہے، یا جی ہاں، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ فقہائے احناف یا دیگر فقہائے کرام جو ہے اپنے مذہب کے ائمہ کرام کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور ان اقوال کے آخر میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ صحیح، یہی قول صحیح ہے، والمفتى به، یہی مفتى به ہے، به یفتى، اس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے، وعلیہ الفتویٰ، اسی کے اوپر کیا ہے، فتویٰ ہے، والاصح، یہی صحیح تر ہے، والاشبہ، وہی ارفق، یہ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نے وہ صحیح کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں کوئی اور قول بھی ہے، لیکن وہ قول اس قول کے مقابل میں اس درجے پر نہیں، ٹھیک ہے۔ لوجود طریق المجاز، لفظ بیع کے ذریعے سے نکاح کا انعقاد کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ لوجود طریق المجاز، اس لیے کہ یہاں پر مجاز کے علائق میں سے ایک علاقہ جو تملیک کا ہے وہ پایا جاتا ہے، سبب اور مسبب کا ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ تملیک کے واسطے سے بیع کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، ملکیت آتی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، اور ملکیت یہ سبب ہے، یعنی ملکیت رقبہ یہ سبب ہے ملکیت مطلق کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیع کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ان کے درمیان جو مناسبت ہے وہ مناسبت سببیت اور مسببیت کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی علاقہ ہے مجاز کے علاقوں میں سے۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ اجارہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے یہ بات ذکر کر کے بتلا دیا کہ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے قول کے مقابل میں یہ جو دوسرا قول ہے یہ دوسرا قول صحیح۔ اوپر والا قول امام اعمش کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ بیع کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بتلا دیے کہ ہو جاتا ہے۔ باقی امام شافعی کا مسلک تو پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے نکاح ہوتا ہے، باقی کسی اور سے ہوتا ہی نہیں۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمِلْكِ الْمُطْعَةِ، اس لیے کہ اجارہ یہ ملک مطلق کا سبب نہیں ہے۔ اجارے کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی ذات کا مالک نہیں بنتے، بلکہ اس سے نفع اٹھانے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کوئی گھر کرائے پر لے لیا، تو وہ گھر آپ کا نہیں ہے، اس گھر کے جو منافع ہیں، رہنا ہے اور رہائش اختیار کرنا ہے، جو ایک منفعت ہے، وہ صرف آپ کے حق میں آ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اجارے میں چونکہ یہ اجارہ سبب ملکیت ہے ہی نہیں، اس لیے لفظ اجارے کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مہر کو اجر کے لفظ سے ذکر کر دیے، کیا کیا؟ ہاں، کہ تم ان کو اجرت دے دیا کرو، کیا دیا کرو؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ اجارہ کے لفظ سے بھی نکاح منعقد ہوگا، اجارہ کے لفظ سے بھی نکاح منعقد ہوگا، لیکن جواب یہی ہے کہ نہیں بھائی، ان کے درمیان نہ کوئی حقیقت والا معنی پایا جاتا ہے، نہ یہاں پر مجاز والا معنی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مجاز والے معنی کے لیے کسی علاقہ کا پایا جانا لازمی ہے، اور یہاں کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وَلَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ، اس طرح لفظ اباحہ کہ ابحت نفسک
یا ابحت نفسی لک، میں نے اپنے نفس تمہارے لیے مباح کر دیا ہے، یا احللت نفسی لک، یا میں نے اپنے نفس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، یا عارت نفسی لک، میں نے خود کو تجھے عاریتاً دے دیا ہے. ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ اباحہ بھی ملکیت پر دلالت نہیں کرتا، لفظ احلال بھی اور لفظ اعارہ بھی ملکیت پر تملیک پر دلالت نہیں کرتا، لہذا نہ حقیقی معنی کے اعتبار سے یہاں نکاح مراد لیا جا سکتا ہے اور نہ مجازی معنی کے اعتبار سے یا نکاح والا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لہذا ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ ما قلنا. ولا بلفظ الوصیہ، اس طرح لفظ وصیت کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لأنها توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ وصیت یہ ملک کو لازم کر دیتا ہے مضاف بنا کر الی ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کی طرف، یعنی اس میں ملکیت آ بھی جاتی ہے. وصیت کے اندر ملکیت ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں جہاں ملکیت کا پھر تصور نہیں، یعنی موت کے بعد. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. لہذا اگرچہ وصیت کے اندر ملکیت کا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن وہ ایسے وقت میں کہ جہاں پر وہ محل ملک پر ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے لفظ وصیت کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. قال، یہ چوتھی باس، ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور، یا نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل و امراتین عدولا کانوا او غیر عدول. ولا ينعقد نکاح المسلمین، مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا الا بحضور شاہدین، مگر یہ کہ دو گواہ موجود ہو. حرین، اور وہ دو گواہ کیسے ہو گئی؟ آزاد ہو. عاقلین، عاقل بھی ہو. بالغین، بالغ بھی ہو. مسلمین، اور مسلمان بھی ہو. احترازی مثالیں خود پیش کر رہا ہوں. رجلین او رجل و امراتین، دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو. عدولا کانوا او غیر عدول، چاہے وہ عادل ہو چاہے نہ ہو، لیکن یہ صفتیں ہونی چاہیے. حرین، عاقلین، بالغین، مسلمین، یہ صفتیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ او محدودین فی القذف، یا محدود فی القذف، وہ آدمی جس نے کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی تھی اور پھر ثابت نہ کر سکا تو اس کو شرعی طور پر کیا لگتی ہے؟ حد لگتی ہے. اس کو محدود فی القذف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور محدود فی القذف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی شہادت، ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کی گواہی قبول ہی نہیں کرنی ہے تو یہ گواہ بن ہی نہیں سکیں گے. لیکن حضرت نے یہ بتلا دیا کہ یہ گواہ بن سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں. قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اعلم ان شہادت شرط فی باب النکاح، یہ بات جان لیجئے کہ شہادت نکاح کے باب میں شرط ہے، یعنی نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا. لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے لا نکاح الا بشہود، شہود کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نکاح نہیں ہوتا مگر گواہوں کی موجودگی میں. ٹھیک ہے؟ تو گواہ جب نہیں ہوں گے اور نکاح کر دیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہوگا. وہ حجت علی مالک فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ، یہ حدیث حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر فی اشتراط الاعلان، کہ وہ اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں، دون الشہادہ، شہادت کو شرط نہیں قرار دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی گواہ بنانا کوئی لازمی نہیں ہے، بس لوگوں کو بتلایا جائے کہ ہمارے یہاں نکاح ہونے والا ہے، لہٰذا تم آ جاؤ، شرکت کرو. سمجھ گئے؟ بس اتنی بات کافی ہے. اور اس کے لیے دلیل لاتے ہیں عالنوا بالنکاح ولو بالدف، دف کے ذریعے سے کیوں نہ ہو لوگوں کو اطلاع دو کہ یہاں نکاح ہو رہا ہے. لیکن ہماری دلیل وہی ہے لا نکاح الا بشہود، کیونکہ اعلان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا
کہ کوئی خواہ مخواہ کے پاس آ بھی جائے گا، کوئی آپ کی دعوت قبول بھی کر لے گا، لیکن شہادت کو جب لازم قرار دے دیا جائے تو پھر آنا پڑے گا. سمجھ گئے لوگوں کا. ولا بد من اعتبار الحریت فیہا، اس کے اندر حریت کا اعتبار کرنا بھی لازمی ہے. کس کے اندر؟ شہادت کے اندر، یعنی گواہ آزاد ہو. لأن العبد لا شہادت لہ، اس لیے کہ غلام تو کیا بن نہیں سکتا؟ گواہ بن ہی نہیں سکتا، شہادت نہیں دے سکتا. لعدم الولایت، اس لیے کہ شہادت ولایت کے قبیل سے ہے. جس کے اندر ولایت ہے تو وہ شہادت بھی دے سکتا ہے، جس کے اندر ولایت نہیں تو شہادت بھی نہیں. اب غلام کے اندر چونکہ ولایت کی صفت نہیں ہے لہذا اس کو شہادت کا حق بھی حاصل نہیں. ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، عقل اور بلوغ کا بھی اعتبار کرنا لازمی ہے کہ عقل مند ہو آدمی جو گواہ ہے، اور بالغ ہو، سمجھدار ہو، بالغ بھی ہو. لأنه لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ عقل یا بلوغ کے بغیر بھی ولایت نہیں. عقل جب نہ ہو تو مجنون کہلاتا ہے، پاگل کہلاتا ہے، اور وہ شرعاً مکلف ہی نہیں ہے، اس سے کسی بات کا پوچھا ہی نہیں جاتا. اسی طرح اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، تو بھی غیر مکلف ہے. اب سمجھ گئے؟ لہذا بلوغ بھی لازم اور عقل بھی لازم. ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، نکاح اگر مسلمان کر رہے ہو تو گواہ تو ہونا لازمی ہے، لیکن ان گواہوں کا صرف ہونا لازمی نہیں، ان کا مسلمان ہونا بھی لازمی، ان کا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے. لأنه لا شہادت للکافر المسلم، اس لیے کہ کافر مسلمان کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. ولا یشترط وصف الذکورہ، البتہ وصف ذکورت یعنی دونوں گواہوں کا مرد ہونا ہر صورت میں لازمی ہو، یہ کوئی شرط نہیں. حتی ینعقد بحضور رجل و امرأتین، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی، یعنی دونوں گواہوں کا مرد ہونا کوئی لازمی نہیں. وفی خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہوں سے اور عورتوں کی عبارات سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. وستعرف بالشہادات، انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں آپ جو ہے شہادت کے کتاب و شہادت کے اندر اس کو پوری طرح جان لیں گے. ولا تشترط العدالہ، یہ کہا تھا کہ عدولاً کانوا او غیر عدول، عادل ہو یا غیر عادل ہو، دونوں صورتوں میں وہ گواہ بن سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ولا تشترط العدالہ، عدالت شرط نہیں ہے، یعنی گواہوں کا عادل ہونا کوئی لازمی نہیں. حتی ینعقد بحضرۃ الفاسقین عندنا، یہاں تک کہ اگر دو فاسق و فاجر چرسی مرسی قسم کے لوگ بھی نکاح کے گواہ بن جائے تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، پھر بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا. خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق و فجار لوگوں کی موجودگی میں یا ان کی شہادت کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لہن کی دلیل یہ ہے ان الشہادۃ من باب الکرامہ، کہ شہادت یہ تو کرامت یعنی اعزاز اور شرافت کے ایک مقام میں سے ہیں. والفاسق من اہل الاہانہ، جبکہ فاسق اس بات کا مستحق ہے اس کی توہین کی جائے، اس کی اہانت کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے تاکہ وہ اپنے فسق و فجور کو چھوڑ دے. ولنا، ہم کہتے ہیں انہو من اہل الولایہ، ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ آدمی فاسق کی صحیح لیکن اس کے اندر ولایت کی صفت موجود ہے. شہادت کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے. وہ فاسق کی صحیح لیکن ولی بن سکتا ہے، ولی ہیں، اس کے اندر ولایت کی صفت پائی جا رہی ہے، اور جب ولایت کی صفت پائی جا رہی ہے تو اسی کے اوپر شہادت یہ متفرع ہے، لہذا شہادت کا حق بھی اس کو حاصل ہوگا. فیکون من اہل شہادہ، لہذا جب یہ اہل ولایت میں سے ہیں تو اہل شہادت میں سے بھی ہوگا. وہذا لأنه لما لم يحرم الولایہ على نفسه لإسلامه لا يحرم على غیره، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ فاسق و فاجر اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے ذات کے اوپر ولایت سے محروم نہیں ہے. فاسق فاجر ہی صحیح لیکن اپنے فیصلوں میں آج بھی خود مختار ہے. کیا ہے؟
خوددار، خود مختار، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، خود اپنے نفس کے اوپر ان کو ولایت حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں جب اپنے نفس کے اوپر ان کو ولایت حاصل ہے لا یحرم علی غیرہ، تو غیر کے اوپر بھی ولایت سے وہ محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ غیر بھی ایک انسان ہے اور یہ خود بھی ایک انسان ہے۔ جب اس کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اوپر اختیار حاصل ہے تو دوسرے کے اوپر بھی اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ انسانیت میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، مسلمان ہونے میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ لأنہ من جنس ہی، اس لیے کہ یہ اسی کے جنس میں سے ہے، اسلام کے اعتبار سے بھی اور انسان کے اعتبار سے بھی۔ وَلِأَنَّ، ایک دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقلد بن سکتا ہے۔ مقلد کا مطلب کسی کی گردن میں قلادہ ڈالنا، کسی کو ذمہ دار بنانا۔ کسی کو کیا بنانا؟ کسی کو ذمہ دار بنانے والا یہ ہو سکتا ہے۔ فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، یہ خود بھی ذمہ دار بن سکتا ہے، یہ خود بھی ذمہ دار بن سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں، یعنی یہ جب ووٹ دے سکتا ہے تو اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی کیا دیا جا سکتا ہے؟ جب یہ دوسرے کو ووٹ دے کر اس کو منصب دے سکتا ہے تو خود بھی اس منصب پر آ سکتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ ویسے یہ مقلد، قاضی مقرر کرنے والے، اب پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ قاضیوں وغیرہ کو مقرر کرتے تھے، مناصب پر لوگوں کو وہی مقرر کرتے تھے، آج بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی دوسرے کو امام بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مؤذن کے درجے پر، استاد کے مقام پر، مفتی کے مقام پر کسی کو بٹھا سکتا ہے، قاضی کے مقام پر کسی کو بٹھا سکتا ہے، تو خود بھی یہ کام یہ کر سکتا ہے، خود بھی یہ کام یہ کر سکتا ہے۔ وقضا شاہدن، جب وہ مقلد بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، تو شاہد اور گواہ بھی بن سکتا ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایہ، محدود فی القذف جو ہوتا ہے، جس کو حد قذف لگی ہوئی ہوتی ہے، بھائی حد قذف لگنے کی وجہ سے اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی، اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی، وہ اہل ولایت میں سے رہتا ہے۔ فیکون من اہل شہادت تحملا، لہذا یہ تحمل کے اعتبار سے یہ اہل شہادت میں سے ہوگا۔ ایک ہے تحمل شہادت، ایک ہے ادائی شہادت۔ تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے تو وہ کام معتبر ٹھہرے، وہ کام کیا ٹھہرے؟ معتبر ٹھہرے۔ جیسے کہ فاسق و فاجر لوگوں کی موجودگی میں ان کی شہادت اور ان کی گواہی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو نکاح کیا ہوگا؟ منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ گواہ، نکاح کی گواہ بن سکتے ہیں۔ ایک ہی گواہ کا بن جانا، کیا بن جانا؟ گواہ کا بن جانا۔ دوسرا ہے کہ اس گواہ کو پھر قبول کرنا۔ پہلے کو تحمل شہادت کہتے ہیں اور دوسرے کو ادائی شہادت کہتے ہیں۔ تو یہ محدود فی القذف ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا کے تحت ان کی ادائی شہادت، یعنی ان کی شہادت قبول نہیں ہے، ان کی شہادت قبول نہیں ہے، یہ شاہد بن سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تحمل کر سکتے ہیں، ادائیگی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ بِالنَّهِي لِجَرِيمَتِهِ، یہ اس سے فوت ہے ادائیگی کا ثمرہ نہیں کے ذریعے سے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا لِجَرِيمَتِهِ، اس کے جرم کی وجہ سے کہ اس نے کسی آدمی، پاک دامن آدمی کے اوپر تہمت لگائی، جرم کیا، لہذا اس جرم کی پاداش میں اب اس کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی، اب اس کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ وَلَا يُبَالَ بِفَوَاتِهِ، اور کہتے ہیں اس کے فوت ہونے کا، اس کے فوت ہونے کی کوئی پرواہی نہیں ہے، یعنی اگر قبولی شہادت کی جو صفت ہے وہ فوت ہو جائے تو اس سے تحمل شہادت والی صفت فوت نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھیں مثال سے سمجھیں، محدود فی القذف آدمی کو گواہ بنا کر کسی نے نکاح کر دیا، وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نکاح کے اوپر کسی نے اعتراض کیا اور یہ معاملہ عدالت تک چلا گیا کہ بھئی نکاح نہیں ہوا ہے اور یہ عورت فلاں کے ساتھ ویسے رہ رہی ہے، تو وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، وہ کہے کہ بھی فلاں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ اگر اس آدمی
ان گواہوں کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ محدود فی القذف ہے اور وہ آ کے عدالت کے اندر گواہی دے بھی تو ان کی گواہی کو قاضی قبول نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں ادائی شہادت. کیا کہتے ہیں؟ یا قبولی شہادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کما فی شہادت العمیان وابن العاقدین، جیسے کہ اندھے اگر گواہ بن جائے تو ان کی گواہی تحملی شہادت تو صحیح ہے، لیکن عدالت کے اندر اگر پیشی ہو جائے تو یہ وہاں جا کر گواہ دے نہیں سکتے. دیں گے تو قبول نہیں کی جائے گی، وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وابن العاقدین، مرد اور عورت ہے، دونوں بڑے بڑے ہیں، 40 سال کے ہیں. اب سمجھ گئے؟ دونوں نے پہلے شادیاں کی تھی، ان کے بچے تھے وغیرہ وغیرہ. ایک کی بیوی مر گئی اور دوسرے کا شوہر مر گیا. اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. گواہ کس کو بنایا؟ اپنے بیٹوں کو بنایا. تو اپنے بیٹوں کی موجودگی میں بھی نکاح درست ہے، نکاح ہو جائے گا. لیکن کل اگر اس نکاح کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے تو یہ بیٹے وہاں جا کر گواہی نہیں دے سکیں گے. دے دی تو قاضی جج سے قبول نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ تو دیکھیں یہی حالت اندھو کی ہے. اندھو کے سامنے اگر نکاح ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، لیکن اگر کل یہ نکاح عدالت کے اندر چیلنج ہو جائے تو پھر اندھے وہاں جا کے گواہی نہیں دے سکتے. دیں گے تو قبول نہیں ہوگی. اب سمجھ گئے؟ تو جس طرح عمیان اور ابن العاقدین کا مسئلہ ہے کہ یہ تحملی شہادت کر سکتے ہیں لیکن ادائی شہادت نہیں کر سکتے، اس طرح جو محدود فی القذف ہوتا ہے وہ تحملی شہادت کر سکتا ہے لیکن ادائی شہادت نہیں کر سکتا. قال وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ. ایک مسلمان نے کسی ذمیہ عورت کے ساتھ نکاح کیا، بشہادت ذمیین، دو ذمیین کی موجودگی میں شہادت اور گواہی کے ساتھ، جائز. ذمیہ وہ کافر عورت یہود و نصارہ میں سے، ہر کافر نہیں بلکہ یہود و نصارہ میں سے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب کوئی عورت مسلمان ملک کے اندر رہ رہی ہے اور ایک مسلمان مرد اس ذمی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور نکاح کے اندر جو گواہ ہو وہ دونوں ذمی ہو. کیا ہو؟ مسلمان نہ ہو بلکہ دونوں ذمیین ہو. جائز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف. تو شیخین فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز. وقال محمد و ظفر، امام محمد امام ظفر کہتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں. لأن السماع فی النکاح شہادہ، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے جب و قبول کو سننا یہ کیا ہے؟ شہادت ہے. ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کوئی کافر مسلمان پر گواہ نہیں بن سکتا، جیسے کہ اوپر گزر چکا نا بھائی. فکأنہما لم یسمعا کلام المسلمین، تو یہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان دونوں نے اس مسلمان کی بات سرے سے سنی ہی نہیں. اس مسلمان کی بات سرے سے سنی ہی نہیں. تو جس بات کو تم نے سنا نہ ہو اس بات کی شہادت تم کیسے دے سکتے ہو یا اس بات کی گواہ تم کیسے بن سکتے ہو؟ ولہما، شیخین کہتے ہیں ان الشہادۃ شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ نکاح کے اندر شہادت جو شرط قرار دی گئی ہے اعلی اعتبار اثبات الملک، ملک کو ثابت کرنے کے اعتبار کی بنا پر ہے. یعنی یہ گواہ کیوں لازمی ہے؟ تاکہ ملکیت ثابت ہو جائے پوری یقین کے ساتھ، تاکہ ملکیت ثابت ہو جائے، پوری یقین کے ساتھ ملکیت ثابت ہو جائے. لِبُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ ذِي خَطَرٍ، اس لیے کہ یہ نکاح وارد ہے ایک ایسے محل کے اوپر ذی خطر جو محتم بشان ہے، عظیم الشان ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ کارآمد چیز. لا علی اعتبار وجوب المہر، وجوب مہر کے اعتبار کی بنا پر گواہ لازم نہیں. یعنی یہ گواہ اس لیے لازم نہیں ہے کہ شوہر کے اوپر مہر لازم ہو جائے. شوہر کے اوپر کیا لازم ہو جائے؟ مہر لازم ہو جائے. بلکہ یہ گواہ اس لیے لازم کر دیے جاتے ہیں تاکہ شوہر کی ملکیت عورت کے اوپر ثابت ہو جائے اور یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو. تو سمجھ گئے؟
اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ شہادت لزوم مال میں کوئی شرط نہیں۔ آپ بے و شرا کرتے ہیں، دکانداروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے چیزیں اٹھا کر لاتے ہیں، کوئی گواہ بناتے ہیں آپ؟ ہاں، گواہ کے بغیر بھی آپ کی دکانداری اور کی تجارت اور خرید فروخت جائز ہے کہ نہیں؟ تو مال کے ثبوت اور اس کے التزام کے لیے گواہوں کا ہونا کوئی لازمی اور شرط نہیں ہے، جبکہ نکاح کے انعقاد کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ لہذا یہاں وجوب مہر کا مسئلہ نہیں بلکہ اثبات ملک کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اثبات ملک کا مسئلہ۔ جب اثبات ملک کا مسئلہ ہے وہما شاہدان علیہا، لہذا یہ دونوں ذمیین اس عورت کے اوپر گواہ ہے کہ یہ عورت فلاں کی مملوک ہے۔ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ مسلمان کو پہنچ رہا ہے، سمجھ گئے؟ لہذا یہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں، یہ اس عورت کے خلاف گواہ ہے، لہذا عورت بھی ذمی ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ ذمی ہے۔ بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، بخلاف اس صورت کے کہ جب یہ دونوں شوہر کی بات سرے سے سنے ہی نہیں، لأن العقد ينعقد بكلامهما، اس لیے کہ عقد ان دونوں کے کلام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اور جب ایک کا کلام سنا ہی نہیں تو ایجاب ہی نہیں ہوا یا قبول ہی نہیں ہوا، سمجھ گئے؟ والشہادۃ شرطت علی العقد، جبکہ شہادت عقد کے اوپر مشروط ہے، اور جب اس کا کلام نہیں پایا گیا تو عقد نہیں ہوا، جب عقد نہیں ہوا تو گواہ کی چیز کی، سمجھ گئے؟ ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواها جاز النکاح، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو حکم دیا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرا دو، میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرا دو۔ آج کل لوگ مولوی کو گھر میں لاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ایک مولوی کو کسی نے مسجد سے پکڑا اور کہا آ جاؤ میرے گھر میں اور میری بیٹی کا نکاح پڑھاؤ۔ اب سمجھ گئے؟ اب کیا کر دیا؟ فزوجہا، اس مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، والاب حاضر، مجلس کے اندر باپ بھی موجود ہے، بشہادت رجل واحد سواہما، یا باپ موجود ہے اور ایک وہ امام صاحب مولوی صاحب موجود ہے، اور ان دونوں کے علاوہ ایک اور آدمی بھی موجود ہے۔ تو اب یہ کون ہو گیا؟ ایک باپ ہو گیا، ایک امام صاحب ہو گیا، اور باہر کا آدمی ہو گیا، سمجھ گئے؟ 3 آدمی ہو گئے۔ نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ امام صاحب پڑھا رہا ہے، امام پڑھانے والا الگ ہوتا ہے، وہ گواہ کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر باپ موجود ہے، یہاں پر کیا ہے؟ باپ موجود ہے۔ تو جب باپ موجود ہے اور وہ امام صاحب موجود ہے اور تیسرا آدمی موجود ہے، نکاح امام صاحب نے پڑھایا، تو آئے یہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ آئے یہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں جاز النکاح، یہ نکاح جائز ہے، کیوں؟ لأن الاب یجعل مباشرا لاتحاد المجلس، اس لیے کہ باپ کو مباشر بنا دیا جائے گا اتحادی مجلس کی وجہ سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ نکاح کس نے پڑھایا؟ باپ نے پڑھایا۔ ہم کیا کہیں گے؟ نکاح باپ نے پڑھایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، تو یہ جو وکیل ہے نا، وہ دوسرا آدمی ہے، امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، یہ وکیل، یہ آدمی، یہ امام صاحب گویا کہ محض سفیر ہے، محض تعبیر کنندہ بات کرنے والا ہے، حقیقت میں نکاح پڑھانے والا کون ہے؟ باپ ہے۔ اور جب حقیقت میں نکاح پڑھانے والا باپ ہے تو یہ جو فیبقى المزوج شاہدہ، یہ جو آدمی ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے، امام صاحب یا مولوی صاحب ہے، ایک گواہ یہ بن جائے گا اور ایک گواہ دوسرا آدمی ہے وہ بن جائے گا، لہذا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لہذا کیا ہو جائے گا؟ نکاح منعقد۔ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اگر باپ غائب ہو، آدمی سے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھاؤ، وہ گھر میں آیا، بیٹی کا نکاح پڑھانے لگا، اس وقت ایک آدمی موجود تھا، ایک یہ امام صاحب ہے اور ایک وہ آدمی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، لم یجوز، تو جائز نہیں، لأن المجلس مختلف،
چونکہ یہاں مجلس مختلف ہے اور اختلاف مجلس کی وجہ سے اس امام صاحب کو ہم سفیر یا معبر قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ وکیل ہے. کیا ہے؟ وکیل ہے، اور وکیل گواہ نہیں بن سکتا، وکیل گواہ نہیں بن سکتا. فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، لہذا جب باپ اس مجلس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو باپ کو ہم مباشر یعنی نکاح کرانے والا نہیں قرار دے سکتے. وعلى هذا، اسی بنا پر اذا زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاہد واحد، اسی بنا پر یہی مسئلہ بھی ہے کہ باپ نے اپنی بالغ بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرا دیا بمحضر شاہد واحد، ایک آدمی کی موجودگی میں. ان کانت حاضرتن، اگر بیٹی حاضر ہو جازا تو جائز ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بیٹی بیٹی ہوئی ہے، سمجھ گئے، اور ایک باپ ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے، اور دوسری طرف پر جو مثال کے طور پر لڑکی کا نکاح جس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ لڑکا موجود ہے. کیا ہے؟ وہ لڑکا یا اس کا کوئی وکیل موجود ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر نکاح ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ باپ نکاح نہیں کرا رہا، لڑکی خود ہم نے نکاح کر رہی ہے کیونکہ وہ مجلس کے اندر موجود ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ باپ اس کی طرف سے صرف معبر ہے، بات کرنے والا ہے، در حقیقت وہ گواہ ہے، اور نکاح وہ لڑکی خود کر رہی ہے. جب لڑکی نکاح خود کر رہی ہے، ایجاب و قبول خود کر رہی ہے، تو باپ اور جو دوسرا آدمی وہ دونوں کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے. وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ، لیکن اگر لڑکی مجلس کے اندر موجود نہ ہوگی تو پھر لا يجوز، پھر جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں باپ وکیل بن کر اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا رہا ہے، اور گواہ ایک ہے، وکیل تو خود گواہ نہیں بن سکتا نا، لہذا ایک گواہ کی موجودگی میں پھر نکاح نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہتے ہیں لا يجوز، اس صورت میں پھر جائز نہیں ہوگا. کافی ہے.